یہاں فرماتے ہیں پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا، لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور غور سے سنا کرو، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ رائنا کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے ہمارا خیال کیجئے، ہماری رعایت کیجئے، مگر اس کو ذرا تھوڑا سا عین کی زیر کو ذرا لمبا پڑے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے ہمارے چرواہے۔ تو غیر آ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس قسم کے لفظ کہا کرتے تھے، تو مسلمانوں کو منع کیا تم یہ نہ کہو تاکہ تمہاری نقل اتار کے یہ بھی نبی علیہ السلام کو بگاڑ کے نہ کہنا شروع کر دیں اور ان کے دل خوش ہوں، تو اس لیے انظرنا کہا کرو، اور جب یہ کہو رسول اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوں تو آپ کی ایک ایک بات کو واسمعوا، غور سے سنو۔ یہ آداب ہیں آپ کی محفل میں بیٹھنے کے اور آپ سے مخاطب ہونے کے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، لوگوں مسلمانوں اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے انکار کیا ہے نبی علیہ السلام کی نبوت کا، قرآن کا، آپ کی تعلیمات کا، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے۔ یہ دین خیری ہے نا، آئے دن مسلمان بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کے معاملات، ان کی گفتگو بہترین سے بہترین ہوتی جا رہی ہے، تو دوسرے کہتے ہیں بھائی بہتر تو ہم لوگ تھے مگر بہترین تو یہ ثابت ہو رہے ہیں۔ تو ان کے دل میں ایک بات آ گئی کہ نہیں، ان کے پاس خیر کیوں آئے، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل وار ہے، وہ تو کوئی نسلوں کو تھوڑی دیکھتا ہے، جس کو چاہے اپنا رحم، اپنی مہربانی عطا کر دے۔ ما ننسخ من آیت، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ یہ نسخ کا مسئلہ جو ہے یہ یاد رکھیے، پہلے ایک حکم آتا ہے، وہ اللہ صرف بندوں کو سیدھی راہ پہ یا ٹریک پہ لانے کے لیے حکم دیتا ہے، اور پھر جب بندے آہستہ آہستہ ٹریک پہ آ جاتے ہیں تو پچھلی باتیں ختم اور فائنل بات اللہ فرما دیتا ہے۔ یہ علاج کی ایک صورت ہے، بس کہ بندوں کو کس طرح صحیح راہ پہ لانا ہے، تو اس کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ حکم جو پہلے ہوگا تو پھر اس کو ہم کہیں گے ناسخ آ گیا ہے، جب پہلے حکم ہی نہیں ہے تو ناسخ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے یا نسخ نہیں کہہ سکتے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی غم مددگار؟ تو جب اتنا کچھ جانتے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ اللہ کسی آیت کو منسوخ بھی کر سکتا ہے؟ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، اہل ایمان کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے، اور جو ایمان کو کفر سے بدل ڈالے تو وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ایسے سوال نہ کرو کہ بندہ مومن ہوتے ہوئے سوال ایسا کرے کہ یوں لگے کہ یہ تو کافروں والا سوال ہے، یا یوں لگے یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں۔ ایسی اجازت نہیں ہے ہمارے دین کی۔ آج کس طرح جرت سے بیٹھ کے اسلام کو مجمع میں کھڑا کر کے ایسے سوال کیے جاتے ہیں جیسے اسلام مجرم ہے۔ بھئی تم سوال کرنے والے اپنے آپ کو تو ڈکلیئر کرو، میں کون ہوں، میں مسلمان ہوں کہ نہیں؟ اگر مسلمان ہو تو ایمان کیا ہے تمہارا اللہ پر اور رسول پر؟ ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش مسلمانوں تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر دوبارہ بنا دیں، بعد اس کے کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ تو تم ان کی تمام ان کوششوں کو دیکھو، ہوشیار رہو، لیکن تم درگزر کرو، معاف کر دو ان کی حرکتوں کو، اپنے اسلام پہ ڈٹے رہو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین مانو اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ مسلمان تھے، مدینہ کے کمزور تھے، ان کو طاقت دی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان دے کے کہ میں قدرت رکھتا ہوں، حالات کو پلٹ سکتا ہوں، تم اپنے آپ کو مضبوط رکھو۔ کیا کرو مضبوطی کے لیے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، یہ دو چیزیں نہ چھوڑنا، یہ تمہارے ایمان کی علامت ہوگی۔ تمہارے حالات، تمہارے معاملات، تمہارے اخلاق کی تعمیر ان دونوں پر ہی ہوگی۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ،
اور جو خیر بھی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے، یعنی جو کر رہے ہو آگے کے لیے سٹور ہو رہا ہے، اس کو اللہ کے ہاں پالو گے، وہ ضائع نہیں ہوگی۔ تم شاید بھول جاؤ مگر اللہ نے اس کو ریکارڈ میں رکھنا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو، اور دوسروں نے کہا ہرگز نہ جنت میں داخل ہوگا مگر وہ جو نصرانی ہو۔ یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ خواہشات ہیں، بھئی کچھ کرو، کچھ مانو، ایمان لاؤ اور اسی کے مطابق عمل کرو، تب جا کے یہ آرزویں پوری ہوں گی، ورنہ یہ خالی خولی آرزویں تمہیں جنت میں داخل نہیں کر سکتی۔ اور اگر ایسی بات ہے تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل لاؤ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ ہاں بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکا دیا اور وہ اس میں محسن بھی ہو، مخلص ہو چہرہ جھکانے میں، کہ اللہ جو تیرا حکم ہے ماننے کو تیار ہوں، میں سبمٹ کرتا ہوں تیرے آگے، تیرے دین کے آگے، تو ایسے شخص کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں، خالص اللہ کے لیے عمل، اور پھر وہ محسن، ان کا علماء یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بن کے کرے، یعنی پہلا عمل خالص اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کیا گیا ہو، اور دوسری بات جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ عمل درست ہو اور شریعت کے عین مطابق ہو، اور جو اس کے مطابق نہیں ہوتا اس کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہو سکتا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود نے کہا کہ نصرانی کسی چیز پر نہیں۔ یہ دیکھیے، جو موسیٰ علیہ السلام نے دین دیا تھا اس کا نام اسلام تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، انہوں نے بعد میں اس کو یہودیت بنا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو دین دیا تھا، ہمارا ایمان ہے، وہ اسلام تھا، ایک اللہ کی عبادت، اور پھر ان کے آسمان پہ اٹھ جانے کے بعد اس کو نصرانیت بنا لیا گیا، اور تاریخ ان کی بتاتی ہے، نیٹ پہ چلے جائیں پتہ چل جاتا ہے کیا کچھ ہے۔ تو اب الزامات کی جنگ ہے، یہودی بھی ایک مذہب بن گیا، یہودیت، اور نصرانیت بھی، اب ایک دوسرے پر الزام، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ انہوں نے کہا تم کچھ نہیں ہم سب کچھ ہیں، انہوں نے کہا تم کچھ نہیں ہم سب کچھ ہیں۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، کتاب دونوں کے پاس ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، بڑی زبردست ٹانٹ ہے، پہلا سوال یہ کہ تم اپنے آپ کو یہودی کہتے ہو، یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس تورات میں کہاں لکھا ہے کہ یہودی بنو، اور تم کہتے ہو ہم صحیح ہیں نصرانی، تو یہ بتاؤ تمہاری کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہاں یہ کہا کہ نصرانیت کی تبلیغ کرنا، اس کی دعوت دینا۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، کتاب موجود ہے، لاؤ کوئی ایسی دلیل۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اب ان دونوں سے بڑھ کر وہی دعویٰ اسی طرح کا کر دیا ان لوگوں نے جو بالکل علم نہیں رکھتے، وہ کون تھے؟ مشرکین، انہوں نے بھی ایسی بات کہہ دی، انہوں نے کہا تم دونوں کچھ نہیں ہم سب کچھ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے اس اختلاف کا حل مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں ہو، تم ضدی ہو، تمہارے پاس کتاب ہو، رسول ہو، تم اس کی بات جب نہیں مانو گے تو یہ اختلاف باقی رہے گا، تو لہذا دنیا میں یہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو قیامت کے دن ہی اللہ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روکے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشش کرے۔ یہی بڑا ظلم ہے، کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا جائے، مسجدیں بند کر دی جائیں، عبادت گاہیں بند کر دی جائیں، یہاں کوئی عبادت کے لیے نہیں آ سکتا۔ ایک تو یہی ہوتا ہے کہ پابندیاں مخالف لگا دیتے ہیں، یہ بڑا ظلم ہے، اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسانوں کا ظلم بعض اوقات ایسی بیماریاں اور وباؤں کو لے آتا ہے کہ جس سے مسجدیں اور اللہ کی عبادت گاہیں بند ہو جاتی ہیں۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو تو یہی زیب دیتا تھا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوتے تو ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ آج مسجدیں، عبادت گاہیں ڈرنے کی جگہ نہیں رہیں۔
یہ کھیل کھول کی جگہ بن گئی ہے. اللہ سے حیا، اس کے خوف کی جگہ نہیں رہی، بلکہ آزادی کی جگہ بن گئی ہے. یہ سب چیزیں بڑا ظلم تھا اور ہے اگر کہیں مسجدوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، عبادت گاہوں کا احترام نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزی، ایسے توہین کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو جس طرف بھی تم رخ کرو گے پس ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. بے شک اللہ وسعت والا اور بہت علم والا ہے. جہاں بھی ہو ہاتھ اٹھا لو، اس سے دعائیں کرو، وہ تمہاری دعائیں سنے گا. بس ایمان کی یہ علامت نہیں ہے. ایمان کی علامت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں کتنا مانتے ہو کہ تمہیں اللہ ہر وقت یاد آئے، اور جس حالت میں بھی ہو، جس طرح بھی تمہارا چہرہ ہو، تم ہاتھ اٹھاؤ، رو، گڑ گڑاؤ، اور اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوگا. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے. پاک ہے وہ، بلکہ اسی کے لیے جو آسمان اور زمین میں ہے، سب اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ بیٹے بنائے؟ وہ بھائی بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے. بدیع السماوات والارض، تم بیٹوں کی بات کرتے ہو، وہی آسمان اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. اور یہ بیٹے یا اولاد جو ہے یہ تو معمولی سی چیز ہے. اور وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے صرف یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا جو معلومات ہی نہ ہو، ایسے خام خواہ دعوے کرنا. وقال الذین لا يعلمون، اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. اگر تم سے کرتا ہے تو ہمیں بھی بتائے کہ یہ واقعی اللہ کا رسول ہے، ہمارے پاس کوئی نشانی آ جاتی. یا اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کہی جو ان سے پہلے تھے. ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں انکار کرنے کے، بہانے بنانے کے. بے شک ہم نے نشانیاں بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقین مانی اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. جو ماننے والے ان کو خوشخبری دیں، جو نہ ماننے والے ان کو وارن کر دیں. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور دوزخ والوں کے بارے میں آپ سے ہم سوال نہیں کریں گے. ولن ترضى عنك اليهود، اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کر لیں، تب راضی ہوں گے، ان جیسے بن جائیں. کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. یہ تو ہدایت کی بات ہے بھائی، تمہیں اگر نصیب ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہوتی تو کیا ضرورت ہے یعنی اس طرح کی ناراضگی کا اظہار کرنے کی. اور اگر آپ نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان جیسا بننے کی کوشش کی، تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار. یہ رسول کو فرمایا ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں بھی اللہ نے فرمایا یہی بات. الذین آتیناہم الکتاب، اس لیے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہوتی ہے، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. غور کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا. تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے بھی ہیں یہ حق تلاوت ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں دراصل وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل، اب پھر فرمایا بنو اسرائیلیو یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی سے بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش اسے فائدہ دے گی، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. پھر نصیحت کی جا رہی ہے، ٹھیک کر لو اپنے آپ کو، مت جیو اپنے بزرگوں پہ کہ وہ ہم ان کی اولادیں ہیں، ہم بخشے جائیں گے. نہ، جنت ہمارے لیے، ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ بھائی، کچھ خود کرو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، سنو تم تو خیر اولاد ہو، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا، تمہیں بھی اللہ آزما رہا ہے، ان کو بھی آزمایا تھا، لیکن وہ فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ ان میں کامیاب ہو گئے، انہیں پورا کر دکھایا. اللہ اتنا خوش ہوا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. یعنی قیامت تک لوگ جو آئیں گے ان کے امام آپ ہوں گے، بڑے آپ ہوں گے. قال ومن ذریتی، ابراہیم نے عرض کی اللہ اگر تو نے مجھے امام بنایا تو میری اولاد کو بھی امام بنانا.
قال لا ينال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا عہد آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان کے لیے نہیں ہوا پھر. ہاں جو میرے فرمانبردار ہوں گے میں ان کو امام بنا سکتا ہوں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور جائے امن بنایا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. یہ ہم نے کہا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے نبی، بیت اللہ کو انہوں نے تعمیر کیا، اور بیت اللہ کے ارد گرد کا علاقہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ثواب کمانے کی، بار بار انسانوں کے لوٹ کے آنے کی جگہ بنا دی اور پھر امن کی جگہ بنا دیا. اور مقام ابراہیم جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا، اور مسلمانوں کو کہا اس مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ خلوص کا عمل اللہ کے ہاں کیا درجہ پاتا ہے. اور ہم نے ابراہیم اسماعیل دونوں سے یہ عہد لیا تھا، یعنی ان سے اور ان کی اولاد سے جو ان کو ماننے والے ہیں، کہ میرے اس گھر کو طواف کرنے والے، اعتکاف بیٹھنے والے اور نماز با جماعت پڑھنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا. یہاں صرف میری عبادت ہو، غیر اللہ کی عبادت نہ ہو، یہاں کوئی شرک نہ ہو، یہاں کوئی بت گاہ نہ ہو. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، تو یہ کام ہو گیا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی. جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. اللہ نے کہا سب دعائیں قبول، مگر جس نے کفر کیا آپ کی اولاد میں سے یا یہاں کے رہنے والوں میں سے، میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف مجبور کروں گا، اور وہ کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی. بتا دیا، کوئی فرق نہیں رکھا. ابراہیم کو اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں اور تم کہتے ہو ہم ان کی اولاد ہیں. ان کو تو صاف صاف کہہ دیا تمہاری اولاد میں اگر کوئی نافرمان ہوا، نہ میں نے اس کو امام بنانا ہے، اور نہ ہی اس کو میں نے جنت میں داخل کرنا ہے، اور نہ ہی اس کو امن کی زندگی نصیب کرنی ہے. دنیا میں اگر مل بھی گئی تو یہ تھوڑی سی فائدہ ہوگا، مگر آخرت میں نافرمانی کی وجہ سے میں ان کو آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا کہ وہاں چلو. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دونوں اس وقت یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، مولا ہم سے یہ قبول فرما لے، یہ تھوڑی سی محنت ہے، تیرا گھر بنایا ہے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. یاد رکھیے یہ بڑا نیک کام تھا. نیک کام کے بعد اللہ سے دعا کی جائے اور یہی کی جائے تو اللہ سنتا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اب ان کی یہ دعا ہے اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا. یہ اصل دعا ہوتی ہے، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، تیری نافرمانی کہیں نہ ہو. ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے اور ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا. یہ فکر ہونی چاہیے اپنی اولاد کی کہ ہم اس کی فرما برداری بھی کریں، ہماری نسلیں بھی نیک تیار ہوں، اور ہم اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیں. ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب انہی کے اندر، انہی میں سے ایک رسول بھیج، یعنی مکہ والوں میں سے، جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. اس کا مقصد یہی ہو، کوئی اور کام نہ ہو. وہ لوگوں کی اصلاح کرے، اس کو بادشاہت کی خواہش نہ ہو، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، اندر سے ان کو پاک صاف کر دے، وہ تیرے بندے بن جائیں، تیری محبت ان کے دلوں میں ہو، غیر اللہ کی محبت نہ ہو. بے شک تو ہی ہے غالب، بہت حکمت والا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اب ان تعلیمات کے بعد کون ہے جو ملت ابراہیمی سے بے رغبتی کرے، منہ موڑے؟ الا من صفی نفسہ، منہ وہی موڑے گا جس نے خود کو احمق بنا لیا ہو. تعلیم کچھ ہو، ابراہیم علیہ السلام کا کردار وہ کچھ ہو، اور ان کی اولاد یہ کہے کہ جی ہم تو انہی کی اولاد ہیں، ہم تو انہی کے بچے ہیں، ہم تو انہی کے ماننے والے ہیں، ہم انہی کی ملت پر چلنے والے ہیں.
وہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو سمجھو، ورنہ یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں. وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، بے شک ہم نے ان کو دنیا میں بھی چن لیا تھا، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ضرور صالحین میں سے ہوگا. کیسے وہ لوگ تھے؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ابراہیم کو ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ، تو قال، سنتے ہی کہا، اسلمت لرب العالمین. تمام کائنات کی ایک ایک چیز اگر رب کی فرما بردار بنی ہے تو میں پیچھے کیوں رہوں؟ میں بھی اس کا فرما بردار بنتا ہوں. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم نے اسی کی نصیحت اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. کیا کہا تھا؟ یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، ایک اللہ کی عبادت. اور وہی اللہ جو اپنے وقت کے نبی کو دیتا ہے، وہی نازل کر کے جو تعلیم دیتا ہے اس کو قبول کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اسی کے مطابق عبادت کرنا، یہ دین اسلام ہے. تو لہذا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یاد رکھیے، ہم جس عمل پہ زندہ رہتے ہیں نا تو اسی پر ہی موت آتی ہے. بس جس حالت پر ہم فوت ہوں گے پھر اسی حال میں ہمیں کل اٹھایا جائے گا. تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان کی حالت پہ موت دے، حسن خاتمہ ہو، تو موت تک رب کی عبادت کرنی ہے. موت تک یہ عہد کرنا ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور مرتے دم تک اسی دین کے فرائض کی پابندی کرنی ہے. تب جا کے ہمارا کچھ شمار ہوگا صالحین میں سے. ام کنتم شہداء، کیا بھلا تم موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت حاضر ہوئی؟ انبیاء کو موت بھی آتی ہے. اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کے الہ اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے جو ایک ہی الہ ہے، اور ہم اسی کے ہی فرما بردار ہیں. یہ وعدہ دیا تھا، اولاد نے کہا تھا کوئی شرک نہیں کریں گے، اسی کے فرما بردار بن کے رہیں گے. تو لہذا بنو اسرائیلیو تلک امتن، یہ تمہارے بزرگ جو تھے ابراہیم علیہ السلام، یعقوب، اسحاق، اسماعیل، یہ سب ایک جماعت تھی، قد خلت، جو اپنا وقت گزار کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی. لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کمایا وہ انہی کے لیے. ولکم ما کسبتم، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، کل قیامت کو اللہ نے یہ نہیں پوچھنا تم سے کہ وہ کیا کرتے تھے، اس نے یہ پوچھنا ہے تم کیا کر کے آئے. وقالوا، اور پھر یہ دیکھیے یہودی اور نصرانی مسلمانوں کو کہتے پھرتے ہیں کونوا ھودا او نصارا، یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، تہتدوا، تمہیں ہدایت مل جائے گی. ظاہر ہے اسلام ہے، نبی علیہ السلام پیش کر رہے ہیں، تو ان کو یہ نظر آیا کہ یہ کیا نئی چیز بیچ میں آ گئی ہے. ان کا یہ ہدایت نہیں ہے. ہدایت کے لیے کسی نہ کسی فرقے میں جو ہم نے بنا رکھے ہیں ان میں آپ شامل ہو جائیں، تب ہدایت ملے گی. قل، کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، اب نہیں، ان میں ہدایت نہیں ہے، بلکہ ابراہیم کا طریقہ میں اختیار کرتا ہوں جو یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. بس انہوں نے تو کبھی ایسی دعوتیں نہیں دی تھی کہ یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، انہوں نے تو اسلام کی بات کی تھی. قولو، تم مسلمان ہو، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے، اور جو دیگر انبیاء کرام کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، سب کو ہم مانتے ہیں. ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے، یعنی کسی کو مانے اور کچھ کو نہ مانے، نہ، ہم سب کو مانتے ہیں اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر یہ مخالف تمہارے ایمان لے آئے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ مسلمانوں صحابہ کرام تم ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر تو یقیناً وہ ہدایت پا جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ ضد میں ہیں، اور ان قریب ان کے مقابلے میں اللہ ضرور آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. صبغت اللہ،
اللہ کا رنگ، اللہ کے دین کا رنگ تم اپنے اوپر چڑھاؤ، اس کو اپناؤ. ومن احسن من اللہ صبغا، یاد رکھو اللہ سے بہتر رنگ یعنی دین کس کا ہو سکتا ہے؟ کسی کا نہیں ہو سکتا. تم کہو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. قل، کہہ دیجئے اَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ ہم ایک اللہ کی عبادت کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، ایک اللہ کا نام لے رہے ہیں اور کسی خدا کا نام نہیں لیتے. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہم جو کر رہے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، جبکہ ہم نے اپنے ایک ایک عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنے کی ٹھان لی ہے. پھر کیوں جھگڑتے ہو؟ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں کانوا ھودن او نصارا، کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، اور وہ بھائی دین لائے تھے اسلام کا دین. یہ تو بعد میں تم نے یہ یہودیت اور اسلامیت ایجاد کر لی. قابل غور بات ہے، رسول اللہ نے بھی اسلام دیا تھا. آج ہم مسلمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہ آیت ایک ایک مسلمان کو جھنجھوڑ رہی ہے، ایک ایک مسلمان کو. یہ ان کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے. قل اانتم اعلم ام اللہ، ان سے پوچھئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپا لے. قرآن گواہی دے رہا ہے، رسول اللہ کی تعلیم گواہی دے رہی ہے، اس کے باوجود بندہ اس گواہی کو، دین کی گواہی کو چھپا دے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے. یہ نہیں کہ کسی اور کی طرف سے ہے. قرآن موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہے، سیرت موجود ہے، پھر بھی اس کو چھپایا جاتا ہے. کہاں ہے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں کہ تم فرقہ واریت اختیار کر کے اپنے الگ الگ نام رکھ لو؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ، پھر کہتا ہوں کہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے برتے پہ مت جینا، انہوں نے جو کمایا وہ انہی کے لیے اور تم جو کماؤ گے تمہارے لیے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے، بلکہ تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے ہو. یہ دوبارہ اللہ نے ڈرایا ہے، دوبارہ دھمکی دی ہے کہ دوسروں کے عملوں پر بھروسہ مت کیجیے. ہر انسان اپنے عمل کا جواب دہ ہے اور ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہوگا. ہر نفس اپنے عمل کا خود بدلہ پالے گا. کسی سے دوسرے کے عمل کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور قیامت کے دن حسب اور نسب بالکل فائدہ نہیں دے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.